ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہوں گے اور یہ کام کریں گے اور بڑا اچھا چلیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے اگر آپ اکیلے چلیں گے اور گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ اس ترتیب میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکتے جتنا کامیاب ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک ذہن میں رکھیں کہ گھر والوں کو وقت دینا ہے، گھر میں مقابلے کی فضا ہونی چاہیے۔ جب گھر میں مقابلے کی فضا ہوگی اور ہر کوئی اس ترتیب سے چلنے کی کوشش کر رہا ہوگا جس ترتیب سے آپ چل رہے ہیں، تو اس سے آپ کے عمل میں بھی فرق آئے گا اور گھر کے اندر ایک ماحول بنے گا۔ یہ ماحول آپ کے لیے معاون بنے گا، آپ کے لیے ہیلپر بنے گا۔ آپ اس ماحول کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماحول کے خلاف چلیں گے، اپنی ترتیب سے چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار ہے کہ گھر میں روزانہ آپ لوگ تعلیم کریں، افطار سے پہلے تعلیم کر لیں۔ افطار ایسا نہیں کہ دوڑتے دوڑتے آئے، افطار کر لیا، افطار کے بعد بھاگے، اور افطار کے بعد بھاگنے کے بعد مسجد پہنچے، وہاں ڈکارے لے رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ نہ بچوں سے کوئی طلب ہے، نہ بچوں سے کوئی واسطہ ہے، نہ بیوی سے کوئی واسطہ ہے، وہ بیچاری بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہے اور یہ بھاگ بھاگ کے افطار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا وقت رکھیں جس میں آپ بھی ریلیکس ہوں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، ہاں ان سے پوچھیں کہ ہاں بیٹا آپ نے کتنا عمل کیا اور آپ کا چارٹ مجھے دکھائیے، کس طریقے سے آپ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اپنا بتائیں کہ دیکھیں میں تو عبادت کر ہی نہیں پا رہا ہوں، میرا بیٹا کتنا مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے اور ایسا ایسا۔ تو ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، اور یہ دونوں اپنا جو چارٹ ہے کسی شیخ کو بھیجیں، اس طریقے سے موٹیویشن ہوگا، چیز آگے بڑھے گی۔ بچوں کے چارٹ بنائیں، ان سے کہ بیٹا آپ نے کرنا، رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں، یعنی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اکیلا چلنا ہے۔ تو یہ وہ سارے بنیادی اور ضروری کام ہیں جو ہم نے اس میں کرنے ہیں۔ ایک اور بات رہے گی، وہ آخری بات ہوگی، یعنی 11ویں چیز جو ہم نے اس رمضان میں کرنی ہے۔